مولا علی جو ہے اپنے گھر کی مسجد میں یعنی گھر کے کونے میں نماز کی جگہ بنا لیے تھے، وہاں پر اٹھ کر وہ تہجد پڑھتے تھے مولا علی۔ وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، امام حسن وہاں پر گئے، تو جب گئے تو امام حسن کہتے ہیں کہ میرے ابا جان نے مجھ سے کہا، جب میں ان سے جا کے ملاقات کیا تو وہ بولنے لگے کہ بیٹے آج میں، کیونکہ شہدائے بدر کا دن تھا، لأنها لیلۃ الجمعہ صبیحۃ بدر، آج جو ہے جمعہ کی رات بھی ہے اور شہدائے بدر کی یادگار بھی ہے، تو اس لیے جو ہے میں اپنی فیملی کو یعنی اپنی بیوی بچوں کو جو ہے باقی لوگ کو میں جگا رہا تھا، اور میں پوری رات جاگتا رہا اور ان کو جگاتا رہا، اور ہم لوگ یعنی عبادت اللہ اللہ کرنے میں گزارے، لیکن آج تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر پہلے سونے کا پروگرام نہیں تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، فملکتنی عینائی فنمت فسنح لی رسول اللہ، میری آنکھ لگی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کیا تکلیف نہیں پہنچی ہے آپ کی امت سے، ہائے ہائے، وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے نا کہ اس وقت تک علی کا قتل نہیں ہوگا جب تک ان کے اندر تکلیف نہ بھر دی، سر سے پیر تک ان کو تکلیف دی جائے گی۔ بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں، 30 سال کی کہانی ہے، کوئی چھوٹی کہانی نہیں ہے، بیان کریں گے انشاءاللہ، موقع بموقع بیان کریں گے کیسے کیسے تکلیف ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے اس خواب کے اندر میں، جی ما لقیت من امتک من الابد واللدد، یا رسول اللہ کتنی تکلیف پہنچی ہے مجھے آپ کی امت سے، جی ما لقیت من امتک من الابد واللدد، آپ نے اپنی امت سے کتنا ٹیڑھا پن اور کتنی سختی پائے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگوں نے آپ کو یعنی اپنے راستے بدل دیے، حضور کے وصال کے بعد لوگ کے چہرے بدل گئے، نظام بدل گئے، ظلم مزاجوں میں آ گیا ہے، جو یعنی سیدھے راستے پر چل رہے تھے بہت سارے لوگ، سب نہیں، بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صحیح راستے پر رہے، لیکن بہت سارے لوگ غلط راستے پر چلے گئے، یا رسول اللہ آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہے اس سے اور کتنا یہ لوگ سخت مزاج ہو گئے ہیں۔ فقال لی ادعو علیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ان پر بد دعا کریے، ہمارے پر کہتے ہیں بد دعا کرنا، ان پر ہلاک ہو جانے، تباہ ہو جانے اور ان کو تکلیف پہنچنے کی آپ بد دعا کریں، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادعو علیہم، اے علی ان پر بد دعا کرو۔ فقلت، تو میں نے کہا اللہم ابدلنی بہم من ہوا خیر منہم، اے اللہ مجھے وہ لوگ دے دے جو ان سے بہتر ہے، یہ جو دنیا میں جو لوگ میں مل رہا ہوں ان سے اچھے لوگوں کو مجھے ملا دے، میں ان سے اچھے لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے ادھر ملا دے۔ وَأَبْدِلْهُمْ بِي مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنِّي، اور ان کو میرے سے بہت زیادہ خراب انسان عطا کر دے، جی میں ان کے درمیان ہوں تو ان کو قدر نہیں ہے، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اچھے لوگ دے دے، یعنی مجھے اپنے نبی کے پاس بلا لے، مجھے سیدہ فاطمہ کے پاس بلا لے، مجھے السابقون الاولون اور شہداء کے پاس بلا لے، مجھے اچھوں کے پاس بلا لے اور میری جگہ ان پر بدترین کو مسلط کر دے، شریر کو پسند کر دے۔ یہ مولا علی کے الفاظ، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہا، فجاء ابن النباج فآذنہ بالصلاۃ، یہ اتنے میں الفاظ کہا تھا ابھی کہ ابن نباج آیا اور نماز کے لیے پکارنے لگا، اذان کیا کہتے ہیں، آواز دیتے کہتے ہیں نا، گشت کرتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو نماز نیند سے بہتر ہے، تو وہ نباج آ کر مجھے نیند سے جگا دیا اور میرے آنکھ کھل گئے، فخرج وخرجت خلفہ، حضرت امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں اور مولا علی یہ الفاظ کہے اور یہ کہہ کر وہ نکل گئے گھر سے نماز کے لیے، اور میں بھی ان کے پیچھے نکل گیا، وہ تشریف لے گئے نماز کے لیے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل گیا۔ اب جب مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے، جی یہ 17 اور 18 رمضان کی درمیانی رات ہے، لیلۃ الجمعہ ہے، جمعہ کی فجر ہے، جو ہے مولا علی آگے بڑھتے، اب یہ تینوں کیا کرتے ہیں، دو مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ دروازے کے پاس جہاں سے مولا علی جس دروازے میں سے مسجد میں آتے تھے وہاں پر یہ لوگ چھپ کر بیٹھے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج جیسے لائٹنگ ہوتی ہے اس زمانے میں ایسی لائٹنگ نہیں ہوتی، فجر کی نماز بالکل اندھیرے میں ہوتی تھی اس زمانے میں، رہ گیا تو کوئی ایک چرا کوئی کونے میں رہتا، لیکن ایسا کلیئر منظر اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا۔ تو یہ تینوں جو ہے اپنے اپنے تلوار اور ہتھیار چھپا لے کے اپنے جبوں کے اندر اور وہ کیا کہتے ہیں شملے وملے باندھے ہوئے وہ بیٹھ گئے اپنی اپنی جگہ، اور مولا علی جو ہے لوگ کو آواز دے رہے ہیں کہ چلو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، لوگ کو فجر کے لیے اٹھاتے ہوئے مولا علی گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ مسجد کے اندر چھپے،
ایک روایت ہے کہ یہ مسجد کے دروازے کے پاس چھپے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے، بالکل جیسا مصلیاں بیٹھ جاتے ہیں، ایک کونے میں جا کر یہ بیٹھ گئے۔ دو روایتیں، جب مولا علی علیہ السلام دروازے میں سے مسجد کے داخل ہو رہے تھے یا پھر وہ جا کر محراب میں ٹھہر گئے تھے، دو الگ الگ روایتیں جیسے کہ میں بتایا۔ محراب میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے مولا علی نماز پڑھانے کے لیے۔ سنت عام طور پر لوگ زمانے صحابہ میں کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سنت گھر میں پڑھ کے آتے، کبھی کبھی مسجد میں بھی پڑھ لیتے لیکن زیادہ تر گھر میں پڑھ کے آتے۔ تو جب آتے امام آ گئے تو سیدھا آ کر مصلی پر اور جماعت کھڑی ہو جاتی، تو مولا علی تشریف لائے اور سیدھا جماعت پڑھانے کے لیے، امامت کرنے کے لیے امام کے مصلی پر جا کر کھڑے ہوئے۔ اسی اثنا میں عبد الرحمن ابن ملجم، عمر التمیمی، عبد الرحمن ابن ملجم، وردان اور شبیب، یہ تینوں جو ہے یہ تینوں ایک ساتھ اٹیک کرتے ہیں، اور شبیب کا وار خالی جاتا ہے، شبیب کا وار صحیح نہیں جاتا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کا وار جو ہے مولا علی کے سر مبارک پر لگتا ہے، بہت قوت کے ساتھ جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم مارتا ہے، اور بہت قوت سے مارتا ہے، اور تلوار جو ہے وہ سر میں بہت گہرا زخم کرتی ہے، اور شبیب جو ہے اس کا وہ مارنے جاتا لیکن اس کے ہاتھ سے وار خالی جاتا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی، وہ پلٹ کے وہاں سے بھاگتا، اور وردان جو ہے وہ اپنے تلوار نکالتا ہی نہیں، وہ ہیبت کے مارے میں ویسے ہی نکل کے بھاگتا۔ تو وردان حملہ کیے بغیر بھاگتا، شبیب حملہ کرنے جاتا نہیں کر سکتا لیکن بھاگتا، اور عبد الرحمن ابن ملجم جو اشقل آخرین ہے، جو بعد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں اور بعد کے آنے والے زمانے کا سب سے بدترین انسان ہے، وہ جو ہے اس کا وار مولا علی علیہ السلام کے سر پر لگتا ہے، اور جیسے یہ وار لگتا ہے حضرت حسن بن بزیع رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جب علی نماز کے لیے اس رات نکلے تھے، سحر کے وقت نکلے تھے نماز فجر کے لیے، وَهُوَ يَقُولُ فَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْجِمٍ، وہ کہتے ہیں جب ابن ملجم نے یہ وار کیا تو مولا علی کی زبان سے نکلا قَالَ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ تلوار کا وار جیسا مولا علی کو لگا تو لوگ بولتے ہیں آہ، لوگ بولتے ہیں ہائے میں مر گیا، لوگ بولتے ہیں میری جان بچاؤ، جی یہ کیفیت ہوتے ہیں، چیختے ہیں چلاتے ہیں۔ لیکن جب مولا علی کو وار لگتا ہے تو مولا علی آہ نہیں بولتے، ان کی زبان سے نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، یہ لفظ ہے میں جیت گیا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، ایک حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں، ایک ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے یہ لفظ کہا تھا، جو کہ آپ کو صحاح وغیرہ کتب میں ملے گا، کہ انہوں جب ان کو کسی نے بھالا پیٹ میں مارا تھا تو اس وقت ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا، اور کہا تھا انہوں نے کہ رسول اللہ کو یہ کہنا ہے کہ ہم آپ سے راضی ہیں اور آپ ہم سے راضی ہیں۔ اس حالت میں وہ شہید ہوئے تھے۔ اور ایک مولا علی علیہ السلام کا یہ تھا کہ جس وقت ان کے سر پر وار ہوا تھا پیچھے سے، جی ملعون نے ان کے سر پر وار کیا، اس وقت ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ یہ بھی خیال میں رہے کہ مولا علی پیدا بھی کعبے کے اندر ہوئے تھے، اور جس وقت ان کو وار ہوا تو اس وقت قسم بھی انہوں نے رب کعبہ، یعنی اللہ کی قسم بھی کھا سکتے تھے، یعنی لفظ قسم تو اللہ کی ہے لیکن لفظ اللہ کی قسم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رب الکعبہ کہا انہوں نے۔ اس کو انصاب الاشراف میں امام بلاغری نے روایت کیا۔ یعنی میں ایک اہل السنہ والجماعہ کا ایک سور دے رہا ہوں۔ عام طور پہ یہ بات ہوتی ہے، یہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، یہ جو ہے یہ روافض کی کتابوں میں ہے یا شیعہ کی کتابوں میں ہے، اہل السنہ کی کتابوں میں نہیں، اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہاں پر اس طرح سے وار ہوتا ہے، اور جو مصلی رہتے ہیں دوسرے، وہ سارے مل کے کود کے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، اور مولا علی کو جو ہے سب مل کے پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور ان کو گھر لے جایا جاتا، اور اس کو بھی اریسٹ کر کے اس کو باندھا جاتا۔ پھر آگے کا قصہ جو ہونا ہے ادھر اسی ٹائم پر